میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، دنیا کے اندر آنے والے ہر انسان کا واسطہ تین جہانوں سے، تین عالموں سے پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر آنے کے بعد سب سے پہلا واسطہ انسان کا عالم دنیا سے پڑتا ہے۔ دنیا کا عالم یہ پہلا جہاں ہے جس میں انسان وقت گزارتا ہے، اور یہی عالم دنیا انسان کے عمل کا جہان ہے۔ اس عالم دنیا میں جو عمل کرے گا وہی عمل عالم برزخ میں اور عالم آخرت میں اس کے سامنے آیا ہے۔ عالم دنیا سب سے پہلا عالم، دنیا کے اندر آنے کے بعد انسان کا اس سے واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد جس عالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ عالم برزخ ہے، عالم قبر ہے۔ اور تیسرا عالم، تیسرا جہاں جس سے انسان کا واسطہ پڑے گا وہ عالم آخرت، قیامت کے دن جس کا آغاز ہوگا اسے عالم آخرت کہتے ہیں۔ جب قبر کی زندگی ختم ہو جائے گی، برزخی زندگی ختم ہو جائے گی، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سب سے پہلے عالم دنیا ہے۔ یہ عالم دنیا عمل کا جہاں ہے، جیسا عمل ویسا نتیجہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس عالم دنیا میں جیسی کرے گا، عالم برزخ اور عالم آخرت میں ویسے ہی بھرے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا اپنے بندوں پر، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کو تفصیل سے بتا دیا کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، اے دنیا میں رہنے والے انسانوں، جو عمل دنیا کے اندر کرو گے اسی عمل کا نتیجہ تمہارے سامنے آئے، اور دنیا کے جہاں میں جو عمل تم کر رہے ہو تمہارا ایک ایک عمل محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ تم دنیا کی زندگی میں اس جہاں میں آزاد نہیں ہو، تمہیں یہ عالم دنیا کی زندگی اللہ کا پابند بن کر گزارنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بن کے گزارنی ہے۔ تمہارا نیک عمل وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، اور تمہارا برا عمل بھی محفوظ ہو رہا ہے۔ ریکارڈنگ کی اللہ نے مختلف نظام قائم کر دیے۔ یہ اپنے اپنے یقین کی بات ہے، کسی کو اس پہ یقین آ جاتا ہے تو وہ زندگی کو اچھا کر لیتا ہے، جس کو اس پہ یقین نہیں آتا اس کی زندگی اچھی نہیں ہوتی۔ جس کو یقین آ گیا کہ میرا عمل محفوظ ہو رہا ہے اور اس عمل کو میرے سامنے عالم آخرت میں کھولا جائے گا، اقرأ کتابک، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ دیکھ، پڑھ اپنی کتاب، اس میں کیا لکھا ہے، اپنی کتاب کو پڑھو۔ اللہ پوری کتاب تمہارے سامنے کھول کے رکھے گا۔ تو سب سے پہلا نظم جو اللہ نے اس عالم دنیا کے اندر انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کا بنایا، وہ پہلا نظم
اللہ کی ذات عالیہ ہے، کہ اللہ کی ذات انسان کو دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کے ایک ایک عمل سے اللہ واقف ہے، اس کے ایک ایک عمل کو اللہ جانتے ہیں۔ اس کا یقین جس کو نصیب ہو جائے اس کی زندگی خوبصورت بن جاتی ہے، اس کا یقین نصیب نہیں ہوتا، تبھی ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک شخص ایک اللہ والے سے کہنے لگا کہ مجھے احسان کی کیفیت حاصل ہو چکی ہے۔ احسان کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ عبادت میں توجہ اور دھیان ایسا ہونا چاہیے کہ گویا کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس تصور سے، اس دھیان سے یہ اللہ کی عبادت کر، یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک یہ تصور ہے، اگر یہ قائم نہیں ہو سکتا تو پھر یہ تصور قائم کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کو احسان کی کیفیت کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اس کیفیت سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص اللہ والے کو کہنے لگا کہ مجھے یہ کیفیت احسان کی الحمدللہ حاصل ہو چکی ہے کہ میں جب بھی عبادت کرتا ہوں میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پوری عبادت میں یہی تصور ہوتا ہے۔ تو اللہ والے کہنے لگے یہ کیفیت صرف عبادت میں ہوتی ہے، دوسرے اعمال میں، دوسرے کاموں میں دنیا کے یہ کیفیت نہیں ہوتی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے مشق صرف عبادت میں کی ہے، نماز میں کی ہے، کہ نماز میں میری توجہ یہ ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے مقصود یہ ہے کہ تیری یہ کیفیت ہر وقت رہنی چاہیے، یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ بھی بہتر ہے کہ تیری عبادت کے اندر یہ کیفیت ہو گئی، لیکن اعلیٰ بات یہ ہے مقصود احسان میں، اور احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر عمل میں تیری یہ کیفیت ہو، دنیا کے اندر معاملات کرتے وقت بھی یہ کیفیت ہو، معاشرت اور معاملات کے عمل وقت بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے۔ فرمایا جب یہ کیفیت بن جائے گی تو انسان اللہ سے بغاوت کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے رک جائے گا۔ سب سے پہلا نظم انسان کے زندگی کے اعمال کو محفوظ کرنے کا تو اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ کی ذات انسان کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہی ہے اور اس سے واقف ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتا دیں گے۔ ایک شخص نے ایک شیخ کی خدمت میں اصلاح اور تربیت کے لیے ایک وقت گزارا کہ میری اصلاح اور تربیت فرما دیں۔ جس کو فکر ہو کہ میری اصلاح اور تربیت ہو جائے وہی اپنے بڑوں سے رجوع کرتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس وہ جاتا ہے جس سے بیماری کی ٹینشن ہو، جسے فکر ہو کہ میری یہ بیماری کہیں لمبی نہ ہو جائے، یا کہیں یہ خطرناک نہ ہو جائے، کہیں یہ بیماری میری موت کا سبب نہ بن جائے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، رجوع کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، سوچتا ہے، علاج کرتا ہے۔ اور جسے اس کی ٹینشن نہ ہو، فکر نہ ہو، وہ کیا کرنے جائے گا؟ آخر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر وہ اپنی بیماری کے علاج کے لیے معالج سے رابطہ نہیں کرے گا، وہ بیماری اس کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان کو روحانی مرضیں لگ چکی ہیں، روحانی امراض کا شکار ہو چکا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میری تربیت ہونی چاہیے اور میرے اندر بڑی کمی ہے، یہ دور ہو جائیں، جب یہ دل میں احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر
یہ اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے، روحانی امراض کے لیے کہیں جانے کی فکر کرتا ہے، کسی سے مشورہ کرتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے کہ مجھے دنیا کی محبت کا مرض ہے، مجھے حسد کا مرض ہے، مجھے لالچ اور طمع کا مرض ہے، پھر جا کر یہ اس کے علاج کی فکر کرتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے اس معاشرے میں جسمانی امراض کے بارے میں لوگ زیادہ فکر مند ہوتے ہیں بنسبت روحانی امراض، روحانی امراض کی نہیں فکر، جبکہ روحانی امراض انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جسمانی امراض مرنے سے ختم ہو جاتی ہیں، روحانی امراض مرنے کے بعد ساتھ جاتے ہیں۔ حسد نہیں چھوڑا تھا، اس کا نتیجہ وہاں نکلے گا۔ دنیا کی محبت دل کے اندر رچ بس چکی تھی، اس کا نتیجہ وہاں پہ نکلے گا۔ تو وہ شخص چونکہ فکر مند تھا کہ میری اصلاح اور تربیت ہو جائے، شیخ کی خدمت میں پہنچا، کچھ عرصہ وہاں گزارا۔ شیخ نے ایک دن امتحان لیا کہ دیکھوں کہ اس کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، اس کی تربیت بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ جیسے ڈاکٹر ایک مرض کا علاج کرنے کے بعد لیبارٹری میں اس کی رپورٹ بھیجتے ہیں کہ اتنا عرصہ میں نے اس مرض کا علاج کیا ہے، کیا اس کا مرض ختم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، رپورٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اس طرح اس اللہ والے نے بھی اپنے اس مرید کا ٹیسٹ لیا۔ اس نے کہا بیٹا ایک مرغی تمہیں دے رہا ہوں، یہ مرغی لے جاؤ اور ایسی جگہ ذبح کر کے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ انہوں نے محنت سے اس کے اوپر ایسی محنت فرمائی تھی کہ اس کو احسان کی صفت ہر وقت حاصل ہو جائے، اس کا یہ تصور بن جائے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اس کی یہ کیفیت بن جائے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو اس کا ٹیسٹ لے رہے ہیں۔ تو وہ مرید چلا گیا، کچھ دیر کے بعد واپس آ گیا اور آیا تو مرغی اسی طرح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ تو نے مرغی کو ذبح نہیں کیا؟ میں نے کہا تو ذبح کر کے لانا ہے، اور ایسی جگہ ذبح کرنی جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تجھے کوئی جگہ نہیں ملی۔ وہ کہنے لگا حضرت بات یہ ہے، آپ نے کہا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنی ہے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جہاں میں جاتا تھا وہاں اللہ دیکھ رہے تھے، جہاں بھی پہنچا وہاں اللہ دیکھ رہے تھے، تو میں کیسے ذبح کرتا؟ آپ نے تو شرط لگائی تھی اور آپ نے یہ تاکید کی تھی ایسی جگہ ذبح کرنی ہے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے، جہاں پہنچا وہاں اللہ دیکھ رہے تھے۔ تو اس بزرگ نے، اس شیخ نے، اس مرشد نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اپنی محنت میں کامیاب ہو گیا، میرے مرید کی، میرے شاگرد کی تربیت ہو رہی ہے، کہ جب اس کی یہ کیفیت بن گئی کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو کیا وہ شخص گناہ کرے گا؟ روزے کی حالت میں روزہ رکھنے کے بعد کمرہ بند کر کے پانی کا استعمال کرتے، شدید پیاس لگی ہو کیا کرتے ہیں؟ پی لیتے ہیں پانی چھپ کے۔ شدید بھوک لگی ہو کھانا کھا لیتے ہیں۔ تصور کیا ہوتا ہے؟ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انسان تو نہیں دیکھ رہے، قدرت اور طاقت ہے کہ نہیں ہے کہ کھا سکتا ہے اور پی سکتا ہے، لیکن یہ کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا اگرچہ انسان ہی دیکھ۔ تو انسان اس عالم دنیا میں، یہ عالم دنیا ہے، اس عالم دنیا میں جو عمل کرتا ہے اللہ کی ذات اسے محفوظ کر رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اللہ کے کیمرے لگ چکے ہیں،
کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. دنیا والے تو ایک کیمرہ لگاتے ہیں، 2 نظم بنا لیں گے، اللہ نے کئی نظم بنائے. اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. انہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینے میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی واقف. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تم کسی عمل کو ظاہر کرتے ہو، اللہ جانتے ہیں. جو عمل تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے، اللہ اسے بھی جانتے ہیں. اس کا حساب قیامت کے دن لیں گے. صحابہ ڈر گئے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی اللہ واقف، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی اللہ تمہیں دکھائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر برائی کی اللہ تمہیں دکھائے گا. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ، یہ سمجھتا میں اکیلا ہوں، ہم 2 ہی بیٹھے گناہ کرنے لگے. ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، 3 مل کر گناہ کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، چوتھے اللہ پاک ہوتے ہیں. 4 مل کر کرتے ہیں، 5ویں اللہ پاک ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے. ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اللہ قیامت کے دن تمہیں اس کی اطلاع دے گا کہ تم نے کیا کیا تھا. جتنے معاملات خراب ہو چکے ہیں، جتنے بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب آج کا نوجوان کر رہا ہے، مرد کر رہے ہیں، عورتیں کر رہی ہیں، جتنے بڑے بڑے فراڈ اور دھوکے ہو رہے ہیں، یہ سب اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ یہ چیز دماغوں سے اتر چکی ہے. یہ تصور ختم ہو چکا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. میں نے کئی بار یہ بات دہرائی ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہو، لوگ غلط کام نہیں کرتے. رشوت لینے والا رشوت نہیں لیتا، کہتا کیمرہ لگا ہوا ہے باہر آؤ، کہیں اور جا کے معاملہ کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کیمرے سے ڈر رہا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. تو اللہ کی جو نظم انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کا ہے، انسان اس سے نہیں ڈرتا جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. پہلا نظم یہ ہے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ خود انسان کے عملوں کو دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا نظم انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کا، اس عالم دنیا میں جتنے اعمال ہو رہے ہیں، جتنے یہ عمل کرے گا، اللہ نے 2 فرشتے اس کے ساتھ لگا دیے. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین، دائیں بیٹھا ہوا ہے، وعن الشمال، بائیں بیٹھا ہوا قعید. یہ 2 فرشتے اللہ نے تمہارے دائیں اور بائیں بٹھا دیے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے عملوں کو، تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو لکھتے جا رہے ہیں. تمہارے قول کا وزن ہوگا، تمہارے اعمال کا وزن ہوگا. قیامت کے دن تمہارے اقوال تولے جائیں گے، تمہارے اعمال تولے جائیں گے. لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں. بڑی لمبی دستاویز تیار ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے دوسرا نظم بنایا، دستاویز بھی لکھوا رہے ہیں. کہیں یہ نہ کہ یہ تو میں نے کیا نہیں تھا. آج جتنے معاملات ہوتے ہیں، ہم اسٹامپ کیوں لکھواتے ہیں؟ تحریر کیوں کرتے ہیں؟ دستاویز کیوں تیار کرتے ہیں؟ عدالتوں میں بڑی بڑی فائلیں کیوں تیار ہوتی ہیں کیسوں کی؟ کل کو مجرم یہ نہ کہ مجھے ایسی سزا دے، جب چاہے عدالت سے رجوع کرے کہ مجھے سزا کیوں دی گئی تھی، پوری دستاویز سامنے رکھ دیں گے کہ جناب یہ تمہارا جرم تھا، یہ پڑھ لو جا کے، کتاب ساری لکھی ہوئی ہے. دنیا کے اندر ہر مجرم کی دستاویز تیار ہوتی ہے. میں ایک مرتبہ جانے والے تھے پولیس میں، اس کو اردو محافظ خانہ کہتے ہیں، وہاں سارے کیسوں کا ریکارڈ ہوتا ہے، پورا وہ حال بھرا ہوا تھا فائلوں سے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے لگے یہ
مجرمین کی دستاویز ہے، یہ جرموں کی تفصیل ہے، اس میں ایک ایک بندے کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بیان ہی یہی نظم، یہی دستاویز تیار کرنے کا نظم اللہ نے بھی قائم کر دیا ہے، قرآن میں بتا دیا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ فرماتے ہیں میں کتاب کو رکھوں گا، اس کے اندر ایک ایک عمل دیکھے گا، کہے گا یا ویلتنا، ہائے کاش، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرا ایک ایک عمل اس میں پتہ لکھا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کرے گا اس عالم دنیا میں، اس عالم میں، اس جہاں میں، دنیا کے جہاں میں جو عمل کرے گا وہ اس کتاب میں پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے عمل کیا نہ ہو وہاں لکھ دیا، جیسا نہیں ہوگا، وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس دنیا کے جہاں میں میرے عزیزو جو عمل کرو گے وہ اللہ کے لکھنے والے فرشتے لکھتے جائیں گے۔ نیکی کرو گے نیکی لکھیں گے، برائی کرو گے برائی لکھیں گے۔ اب جس کے یہ میں یہ تصور قائم ہو جائے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، ہم تین ہیں، ہم تین، ایک میں ہوں، ایک دائیں والا فرشتہ، ایک بائیں والا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، ہر وقت ہم تین ہیں۔ اس لیے فرمایا جب انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر بھی فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ فرمایا جب تم دائیں سلام پھیرو، جہاں تم دائیں طرف لوگوں کی نیت کرتے ہو سلام کی کہ میں ان کو سلام کر رہا ہوں، ساتھ فرشتوں کی نیت بھی کیا کرو۔ بائیں پھیرو، جیسے بندوں کی نیت کرتے اس طرح فرشتوں کی نیت بھی کیا کرو کہ ہم ان کو بھی سلام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے دوسرا نظم اس حال میں دنیا میں کیے جانے والے اعمال کو محفوظ کرنے کا قائم فرمایا۔ اور اللہ کا تیسرا نظم یہ زمین، یہ انسان کے عملوں کو محفوظ کر، یہ زمین انسان کے ایک ایک عمل کو محفوظ کر رہی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین سارا بوجھ قیامت کے دن نکال دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ کا حکم ہوگا اس کو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب گناہگار، اللہ کا نافرمان، اللہ سے بغاوت کرنے والا مرتا ہے، زمین کے ٹکڑے جس ٹکڑوں پہ وہ گناہ کیا کرتا تھا، نافرمانی کیا کرتا تھا، بغاوت کیا کرتا تھا، وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ گئی، شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ بدبخت دنیا سے چلا گیا۔ اور پھر قبر میں جاتا ہے، پھر قبر کہتی ہے اب تو میرا حشر، تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ حشر کیا کرتی۔ زمین کہتی ہے، زمین کا ٹکڑا کہتا ہے۔ اور فرمایا جب نیک انسان دنیا سے جاتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا دنیا سے جاتا ہے، زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، زمین کے ٹکڑے روتے ہیں جہاں وہ نیکی کیا کرتا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی، اور فرمایا اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم رہا تھا کہ سعد کی روح اوپر آ رہی۔ اللہ نے ایسی موت نصیب فرمائی۔ کن کو نصیب فرماتے ہیں؟ جو اللہ کی مان کر اس دنیا کے جہاں میں وقت گزارتے ہیں۔ یہ زمین میرے اور آپ کے عمل کو محفوظ کر رہی ہے۔ یہ زمین انسان کے خلاف گواہی دے گی جس نے زمین کو گناہوں سے بھر دیا۔ یہ زمین انسان کے حق میں گواہی دے گی جس نے اس زمین پر اللہ کے عبادت کی اور نیک عمل کیا۔ یہ تیسرا نظم اللہ نے قائم فرمایا جو انسان کے عملوں کو محفوظ کر رہا ہے۔ زمین کے ذریعے انسان کے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں۔
اور چوتھا نظم جو اللہ نے قائم فرمایا انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کا، فرمایا تمہارے اعضاء کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے عملوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ ہاتھوں سے کیے گئے گناہ ہاتھ بولیں گے، پاؤں سے کیے گئے گناہ پاؤں بولیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم زبان پہ مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، زبان پہ مہر لگ جائے گی قیامت کے دن۔ وتکلمنا، اللہ فرماتے ہیں ہم سے باتیں کریں گے، ایدیہم تمہارے ہاتھ، وتشہد ارجلہم یہ پاؤں جن سے تم چل کر گناہ کرتے تھے، جن سے چل کر تم لوگوں سے فراڈ کرتے تھے، جن سے چل کر تم لوگوں سے دھوکے کرتے تھے، جن سے چل کر تم لوگوں سے رشوتیں وصول کرنے جاتے تھے، جن سے چل کر تم زنا کی طرف بڑھتے تھے، بدکاری کی طرف بڑھتے تھے، نامحرموں کو دیکھنے کی طرف بڑھتے تھے، وتشہد ارجلہم یہ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بما کانوا یکسبون، اے اللہ ان پاؤں کے ذریعے اس شخص نے، اس انسان نے یہ گناہ کیے۔ پاؤں گواہی دے رہے ہیں، ہاتھ بول رہے ہیں، اعضاء بولیں گے، منہ کے اوپر تالا لگ جائے گا۔ یہ چار نظم اللہ نے اس عالم دنیا میں، اس عالم جہاں میں، جس سے انسان کا دنیا کے اندر آنے کے بعد سب سے پہلے واسطہ پڑتا ہے، چار نظم قائم کر دیے ہیں انسان کے ایک ایک عمل کو محفوظ کرنے۔ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، زمین محفوظ کر رہی ہے، اعضاء محفوظ کر رہے ہیں، چار کیمرے لگ چکے ہیں۔ اب یقین جس کو آ جائے گا وہ اپنی زندگی کو بدل لے گا، وہ موت سے پہلے بدلے گا، وہ موت سے پہلے بدلے گا، وہ مصیبت سے پہلے بدلے گا، وہ پریشانی آنے سے پہلے اپنی زندگی میں ضرور انقلاب لے کر آئے گا کہ میرا ایک ایک عمل محفوظ ہو رہا ہے۔ جب دنیا کے کیمروں سے میں ڈرتا ہوں، اللہ کے لگائے گئے اس نظم سے میں کیوں نہیں ڈرتا؟ سارا دن میری نظر کا استعمال غلط ہوتا ہے، یہ کہتا مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ تصور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی بڑی عجیب بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں انسان جب تو گناہ کرنے لگتا ہے، تھوڑی سا اگر اس کمرے میں اس جگہ پہ پردہ لگا ہوا ہو، کپڑے کا پردہ لٹک رہا ہو، فرمایا جب تو گناہ کرنے لگتا ہے پردہ بھی حرکت کرنے لگے تو ڈر جاتا ہے کہ کہیں کو آ تو نہیں گیا۔ پردے کی حرکت سے، چاہے وہ ہوا کے ذریعے حرکت آئی ہو، دروازے کی دستک سے تو ڈر جاتا ہے۔ اتنی بڑی ذات تجھے دیکھ رہی ہوتی ہے تو کیوں نہیں ڈرتا؟ اتنی بڑی ذات تجھے دیکھ رہی ہوتی ہے تو کیوں نہیں ڈرتا؟ سارے بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے، ان چاروں چیزوں کو ذہن میں قائم کر لیں کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، فرشتے محفوظ کر رہے ہیں، زمین محفوظ کر رہی ہے، میرے اعضاء میرے عملوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ میں دنیا کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا، اپنے نبی کی غلامی میں گزارنے کی کوشش کروں گا، اور گناہ کو گناہ سمجھوں گا۔ جب مسلمان گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو اللہ کی ذات کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ کتنے معاملات مسلمان کے اس وقت اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ ایک تو ہے نا، انسان کو پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں، اللہ مجھے معاف کر۔ میں تو ان گناہوں کی بات کر رہا ہوں جو معاشرہ گناہ ہی نہیں سمجھتا، گناہ نہیں سمجھتا۔ میرے عزیزو، جب تک گناہ کو گناہ نہیں سمجھو گے توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ سوچو، محاسبہ کرو، جتنے زندگی میں گناہ ہیں انہیں گناہ سمجھو، اور جب سمجھو گے فکر لاحق ہوگی کہ میں نے ان کو چھوڑنا ہے۔ جب فکر لاحق ہوگی وقت آئے گا اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن جب تک وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، کتنے معاملات تاجروں کے ایسے ہیں ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے،
کسی کو چکر دینے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کسی کے پیسے دینے ہیں اس کو چکر پہ چکر دینے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کہتے یہ تو معمول کی بات ہے۔ سارا دن کتنا فون پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، موبائل کے ذریعے کتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، گناہ سمجھتا ہے کوئی؟ پیسے موجود ہیں، پیسے رقم موجود ہے، دینے والوں کو دے نہیں رہا، یہ ظلم نہیں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مطل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، یہ ظالم ہے۔ اور ظالم کا انجام قیامت کے دن قرآن کیا بتاتا ہے؟ کتنا برا انجام ہونے والا ہے جو ظالم بن کر زندگی گزارتا تھا۔ یہ معاملات کے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی بات نہیں۔ پورا معاشرہ نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتا۔ میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ شراب پینے والے سے نفرت کرتے ہیں، زناکار سے نفرت کرتے ہیں، سود خور سے نفرت کرتے ہیں، لیکن معاشرہ جو شراب پینے والے سے، نشئی سے نفرت کرتا ہے، کیا ایسی نفرت بے نمازی سے کرتا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا اس نوجوان کے پاس نہ بیٹھا کرو، وہ نشہ کرتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، تم نہ بیٹھا کرو، تمہیں بھی نشے پہ لگا دے گا۔ کبھی باپ نے کہا بیٹا اس کے پاس نہ بیٹھا کرو، وہ بے نمازی ہے۔ جبکہ نماز کا چھوڑنا شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا سود کھانے سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں معاشرہ اسے گناہ نہیں سمجھتا؟ دلوں سے احساس نکل گیا۔ صبح فجر میں سارے گھر قبرستان کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ماں اپنے بچے کو فجر میں نہیں اٹھاتی، جو باپ اپنے بچے کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتا، وہی باپ وہی ماں اپنے بچے کو گھسیٹ کر اور کھینچ کر کھڑا کر دیتے ہیں، بیٹا سکول کا ٹائم ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہی بچہ سکول کے گیٹ پہ لائن بنا کے کھڑا ہوتا ہے۔ کون بھیجتا ہے؟ کون اٹھاتا ہے؟ کون تیار کرتا ہے؟ فجر کی نماز کے لیے ماں کیوں نہیں اٹھاتی؟ ہم اپنی اولادوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ تو میرے عزیزو، سب سے پہلا واسطہ جو انسان کا دنیا کے اندر آنے کے بعد جس جہان سے پڑتا ہے وہ عالم دنیا ہے، وہ دنیا کا جہاں ہے۔ اس دنیا کے جہاں میں جو عمل کرو گے اس کا نتیجہ عالم برزخ میں، قبر کی زندگی میں، اور عالم آخرت قیامت کے دن وہی نکلے گا۔ یہ عمل کا جہاں ہے اور عالم برزخ جزا کا، بدلے کا جہاں ہے۔ عالم آخرت بدلے کا جہاں ہے۔ جیسا عمل ویسا بدلہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ نسخہ یاد کر لیں، جیسی کرنی وہاں قبر میں ویسی بھرنی ہے، عالم آخرت میں ویسی بھرنی ہے، ویسا ہی نتیجہ نکلے گا۔ ایسا نہیں ہوگا دنیا کی زندگی من مرضی سے گزاریں اور جاتے ہی اللہ تعالیٰ استقبال کریں اور جا میرا بندہ تو جنت میں چلا جا۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے میرے عزیزو؟ ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اپنی خوبصورت نیند کو چھوڑتا ہے، وہ اپنے نفس کی خواہشات کو دبا کر اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، حلال کی طرف آتا ہے۔ ایک خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے، ایک نے خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ان کا معاملہ برابر کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اللہ مومن فاسق کو برابر کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے، اس عالم برزخ میں، اس عالم آخرت میں جانے سے پہلے اس جہاں کے عملوں کو خوبصورت بنا لیں تاکہ دنیا بھی خوبصورت بن جائے، آخرت بھی خوبصورت بن جائے۔ اللہ ان باتوں کی حقیقت مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے، آپ کو بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔